الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی تبلیغ دین سے متعلق درس قرآن کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور ابھی ہم نے سورہ غافر کے حوالے سے یہ باتیں عرض کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، آپ نے تبلیغ فرمائی، اور آپ کی تائید فرعونیوں میں سے ایک شخص نے جو صاحب ایمان ہو چکا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو حکمتاً چھپایا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، جرأت عطا فرمائی، اور اس نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک طویل وعظ کیا، اور وہ ایسا وعظ تھا کہ اگر اس پہ غور و تفکر کیا جاتا اور اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن بنایا جاتا تو یقیناً منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ لیکن فرعونیوں نے بات نہ مانی اور انہوں نے عذاب مول لینے کو آسان سمجھا، قبول حق کو اپنے لیے انتہائی مشکل بنا دیا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ اکثر ہم قبول حق کو اپنے لیے بہت بڑی آزمائش تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ بری چیزوں کو ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں جو مشقت کے اعتبار سے بھی سخت ہوتی ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے بری محسوس ہوتی ہیں، ایک شریف شخص کے طرف سے اس کو اختیار کرنے کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ بہت ہی معیوب اور معتوب ہوتی ہیں، مذموم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں قبول کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس قبول حق اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا، لیکن نفسیاتی طور پر یا اور کچھ خارجی ایسے عوارضات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جس کی بنا پر اس حق کو قبول کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فرعون کے ساتھ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرعون کو اور اس کے تمام ہم قوم کو عذاب نے، ایک برے عذاب نے مکمل طور پر گھیر لیا۔ تو ہم بھی شاید ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی برے عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے بدلے میں ایک سخت عذاب کا، ایک بڑی آزمائش کا، موت کے اس جھٹکے کا کہ جو ہمیں قبر میں پہنچانے کے بعد پھر اعمال کا بدلہ وصول کرنے پر بھگتنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے کہ موت سے پہلے سنبھل جائے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کر لے، اچھے لوگوں کی نصیحت کو قبول کر لے۔ ورنہ دیکھیے ہم تو بڑے کمزور سے لوگ ہیں بظاہر، ورنہ فرعون کو دیکھیں، تقریباً یہ 400 سال تک بعض روایت کے مطابق یہ زندہ رہا، مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کو بیماری نہیں ہوئی تھی، زبردست حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر اس کے تابع تھے اور شعبدے بازیاں دکھایا کرتے تھے، ایک بڑی حکومت اس کو حاصل تھی، افرادی قوت حاصل تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی گرفت فرمانا چاہے تو کیا سرداری، کیا اسلحہ اور کیا افرادی قوت، سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مرا کس انداز سے آپ دیکھیے کہ جب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام دربار سے نکل کے گئے اور اس کی طرف سے گویا کہ ایک طرح سے بالکل مایوس ہو گئے کہ یہ اب ایمان لے کر نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، دریا کے پاس پہنچے، دریا نے راستہ دے دیا، آپ سب پار کر گئے۔ فرعون بذات خود اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا آیا اور دریا میں اس نے اپنی فوج کو اتار دیا انہی راستوں پر جن سے ابھی گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تھے، اور جب یہ درمیان میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جائیں، اور پانی مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ تو پھر یہی ہوتا ہے اس وقت، اب یہ انشاءاللہ یہ بھی آئے گا آیات میں مزید کہ جس وقت یہ مرنے لگا اس وقت اس نے ایمان کا اعلان کیا، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان پر کوئی چوٹ پڑتی ہے تو پھر انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے، پھر اس کو حق بات یاد آتی ہے، لیکن بسا اوقات اس وقت یاد کرنا اس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح پھر اس کے لیے کوئی نفع بخش نہ ہوا، اور وہ ایک شخص جس کو لوگ عظیم کہا کرتے تھے اس زمانے کے لوگ، اور ایک بہت بڑا سمجھتے تھے اور اسے ناقابل زوال تصور کیا جاتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت اور قہاریت کے تابع آیا تو بالکل تنکے کی طرح بہہ گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو اس کے مقابلے میں ہماری آپ خود سوچئے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کیا حیثیت ہے۔ اگر آج کوئی اربوں خربوں روپے جمع کر بھی لے، اس کے پاس مثال کے طور پہ کوئی بڑا منصب بھی ہو، اسے افرادی قوت بھی حاصل ہو، تو کیا ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو موت نہیں آتی ہے؟ تو پھر ہمیں بھی ایک دن موت آئے گی اور تمام چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں قبر میں دیا جائے گا، اس وقت پچھتانا پھر نفع بخش نہیں ہوگا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ دیکھیے یہ عذاب قبر کا ایک ثبوت بھی ہے کہ جب فرعون مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور آگ پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کو اس آگ پر دن میں اور رات میں، یا صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ پر تو ابھی پیش کیے جا رہے ہیں، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالی آل فرعون کو شدید عذاب کی طرف۔ تو ان کو یا فرشتے داخل کریں گے ان کو شدید عذاب کی طرف، یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل کر دو آل فرعون کو عذاب، شدید ترین عذاب کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے گویا کہ، اور پھر جب یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ ان کو شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، یعنی مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد سے لے کر بروز قیامت اٹھنے تک جتنا یہ درمیان میں عرصہ ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور جس مقام پہ وہ شخص موجود ہوتا ہے اس مقام کو اس کی قبر کہا جائے گا۔ ویسے تو ہمارے عرف میں قبر ایک گڑھے کا نام ہے، ہم کہتے ہیں یہ قبر ہے، اور جہاں بہت ساری قبریں ہوتی ہیں اسے قبرستان کا نام دے دیتے ہیں، لیکن شرعاً قبر کہتے ہیں اس مقام کو کہ جہاں پر انسان مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اپنا وقت گزارے گا۔ وہ چاہے بالفرض کوئی ہمیں جانور کھا گیا اور ہم اس کے جسم کا حصہ بن گئے تو وہ ہمارے لیے قبر ہے، کسی کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو سمندر اس کے لیے قبر ہے، اگر اس کو مچھلیاں نوچ کے کھا گئی مثال کے طور پہ تو یہ مچھلیوں کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے۔ اسی طرح جیسے یہ فرعون پانی میں غرق ہو گیا تو اس کے لیے وہ پانی ہی ایک قبر کہلائے گا۔ اسی طرح کسی کو اگر ویسی سطح زمین پر پھینک دیا گیا تو جہاں سطح زمین پہ وہ پڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے قبر کہلائے گی۔ تو قبر عرفاً جو ہے ہمارے گڑھے کا نام ہوتا ہے، لیکن شرعاً جس مقام پر انسان عالم برزخ میں وقت گزارتا ہے اسے اس کی قبر قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قبر کا بیان فرمایا کہ فرعونیوں کو آگ پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جب بروز قیامت یہ اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ انہیں شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اب جب یہ داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ آپس میں مکالمہ کریں گے، کیونکہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک طاقتور قسم کے حاکم لوگ اور ایک کمزور ان کے محکوم لوگ۔ ان محکوم میں پھر دو طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ تو ان حاکموں کی اطاعت نہیں کرتے اور حق پر قائم رہتے ہیں، اور کچھ جی حضور کر کے ہر خرابی میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں عموماً وہ برباد ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ بھی ان کی پیروی میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں گروپ جو گمراہ گروپ ہیں، چاہے وہ صاحب منصب لوگوں کا ہے، طاقتور لوگوں کا ہے، اور یا پھر ان کا ساتھ دینے والے کمزور اور غریب لوگ، جب یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، ان کے فتنہ فساد ہوگا، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے۔ تو اس پر بھی غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر راحت کے ساتھ زندگی گزارنے والا اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا ہو کر مر گیا تو ایک تو عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، پھر اگر مزید اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو یہی لوگ جو آج جن کی ہم پیروی کر کے تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے ان پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، حالانکہ ان پر نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں کچھ جن کو بنیاد بنا کر انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو یہی وہ کمزور ہوں گے جو ان بڑوں کو برا بھلا کہیں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، ہم نے تمہاری پیروی کی، تم خود بھی ہلاک ہوئے، ہمیں بھی ہلاک کیا۔ تو یہ قرآن میں جو واقعات یہ باتیں بیان کی گئیں بہت ہی توجہ طلب ہیں کہ اگر آج بھی ہم ان باتوں پہ غور و تفکر کر لیں تو واقعی ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو دیکھیے جیسے کہ فرعون اور اس کے ہم قوم کے انہوں نے حق بات کو ٹال دیا، ہم اس پر اگر غور کریں کہ ہم بھی اس کو ٹال رہے ہیں کہ نہیں ٹال رہے، جب ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو کیا ہم ہیلہ بہانہ کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے کچھ خود ساختہ عذر بیان کر کے اس بات کو معاذ اللہ جائز قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے کہ میرے لیے بے عملی جائز ہے، میں مجبور ہوں؟ اور اسی طریقے سے
ہم بعض اوقات ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ناحق ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہیں، لیکن ساتھ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور پھر یقینی سی بات ہے کہ ان مفادات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اگر ہم ظالم کی مدد کریں گے تو بہت سارے مظلوم پس جاتے ہیں، بہت سارے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، بہت سارے لائق لوگ بیچارے ناکام رہ جاتے ہیں، اور نالائق قسم کے لوگ آگے آ کر اور مفادات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کریں اور ان معاملات کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جو حق کو ٹالے گا، تو جس طرح فرعون عذاب قبر میں گرفتار ہوا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے فرعون کا ساتھ دینے والے نیچے جو تھے حواشی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مطلب جو غریب طبقہ ہوتا ہے، پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، وہ دور بھی ہو سکتے تھے لیکن ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی مروت کے تقاضے کے تحت وابستہ رہے اور ہر ناحق میں ہاں جی اور جی حضور کرتے رہے، وہ بھی مارے جاتے ہیں اور ان کا انجام بھی پھر دردناک ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کسی ناحق کا ساتھ دے گا تو پھر اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو ہم ہر چیز کو اپنے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو اس کا انجام بھی بیان ہوا، اگر میں ناحق کا ساتھ دوں گا اس کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دیا، تاکہ ہمارے پاس دنیا میں پہلے ہی دلیل موجود ہو اور اس دلیل کی روشنی میں ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں، لیکن نہیں کریں گے تو میدان محشر میں کوئی عذر باقی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دلائے گا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا تھا، کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا تھا، ہم نے تو پہلے تمہارے سامنے بیان کر دیا تھا تاکہ تم سمجھ لو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں نصیحت قبول نہ کرنے سے روکا؟ آج ان سے جا کے اپنا بدلہ مانگو، انہی لوگوں سے کہو جن کی پیروی کرنے کے بعد تم لوگوں نے دنیا کے اندر فائدے حاصل کیے تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، صرف شرمندگی، رسوائی، خاموشی، ندامت، پچھتاوا اور چہرے پر بے چارگی کے آثار لے کے کھڑے ہوں گے، لیکن وہ مقام خصوصاً کافروں کے لیے کوئی مقام رحم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں ہوگا اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ، اور یاد کیجئے کہ جب یتحاجون فی النار، یہ آپس میں جھگڑا کریں گے دوزخ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے بڑائی کو اختیار کیا تھا، تکبر اختیار کیا تھا، کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے اس دوزخ کا کوئی حصہ دور کر سکتے ہو، ہمیں اس سے نجات دلوا سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑائی کو اختیار کیا تھا کہ اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بے شک ہم تو سب کے سب اسی دوزخ کے اندر ہیں، اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا، اب تو اس کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے، بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت آپ سوچئے کتنی حسرت ہوگی کہ جو کمزور ہوں گے وہ ان کو ذلیل کر رہے ہوں گے، ملامت کر رہے ہوں گے کہ تم خود تو مرے، ہمیں بھی مروا دیا، اب ہمیں بچاؤ، تم نے کہا تھا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وعدے دیے تھے اور یہ معاملہ کیا تھا، وہ معاملہ کیا تھا۔ جواب میں وہ بڑے بھی کہیں گے بھائی ہم تو سب یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سوچئے کہ یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں ہمارے مستقبل کے بہت سارے معاملات دکھا دیے ہیں، ہمیں عبرت دلوانے کے لیے، ہمیں ہوش میں لانے کے لیے، ہمیں موت سے پہلے ہدایت کو قبول کر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرما دیا کہ آج بھی سنبھل جاؤ، اگر تم کسی ایسے شخص کی پیروی صرف اس وجہ سے کر رہے ہو کہ وہ شخص ظالم ہے، اور پیروی اس وجہ سے کر رہے ہو کہ اس کے طرف سے تمہیں کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کوئی منصب حاصل ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ عارضی منصب ہے، یہ عارضی فائدے ہیں، تم ہی لوگ ہوگے آپس میں جو آج شیر و شکر ہو، لیکن جب جہنم میں جاؤ گے تو ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کر رہے ہوگے۔ تو اس لیے جب یہ مستقبل کا حال دیکھ لیا گیا، اس کے باوجود کوئی اس میں مشغول رہے تو یہ اس کے لیے بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آگے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ میں ہیں، لِخَزَنَةِ جہنم، جہنم کے فرشتوں سے،
جو خازن ہوں گے، جو فرشتے ہیں، ان جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے دعا کر دو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے عذاب میں سے ایک دن کی، ایک دن کا عذاب ہم سے دور کر دے۔ قالوا، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے؟ یعنی کیا واضح معجزات تمہارے پاس نہیں پیش کیے گئے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، ایسا تو تھا۔ قالوا، پھر وہ کہیں گے کہ فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ پس، یا تو فرشتوں کی طرف ہے یہ ضمیر کا مرجع، یعنی فرشتے کہیں گے پس تم خود پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہم سے نہ کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگا کفار کا پکارنا مگر گمراہی میں، یعنی گمراہی سے مراد کہ وہ بھٹکتی ہوئی بس آوازیں ہوں گی، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گی، کیونکہ ندا بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایسی جو سیدھے صراط مستقیم پہ جا رہی ہوتی ہے، ایک پکارنا ایسا ہوتا ہے جو گمراہی میں ہوتا ہے، دلال میں ہوتا ہے۔ تو دلال میں جو پکارنا ہوتا ہے وہ گویا کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں اس تک آواز نہ پہنچے تو کہیں گے کہ یہ پکار فی دلال میں ہے، گمراہی میں ہے، اور اگر ہماری آواز جس تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں پہنچ جائے تو پھر وہ سمجھ لیجئے کہ صراط سیدھے راستے پر ہے۔ تو اب یہ پکارتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سننے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن ان کا پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، تو گویا کہ ان کی پکار بیکار چلی جائے گی۔ تو ایک لمحے کے لیے یہاں پر بھی ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جہنم میں گرنے کے بعد یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دنیا میں بڑی پاور تھی، ان کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، جس کو اشارہ کر دیتے تھے اس کو مار دیا جائے، تو یہ بھی آسان، جو منصب حاصل کرنا چاہتے کر سکتے تھے، دنیا کی جو نعمت لینا چاہتے لے لیتے، جس کی عزت چھیننا چاہتے چھین لیتے، جس کو ذلیل کو بھی عزت دینا چاہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا موقع فراہم کر دیا تھا کہ اس کو عزت بھی دے سکتے۔ لیکن پھر جب یہ جہنم میں جائیں گے تو کتنی بے بسی ہوگی، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، جہنم کے فرشتوں سے فریادیں کر رہے ہوں گے کہ خدا کے واسطے تم اپنے رب سے ہماری سفارش کر دو۔ لیکن اس وقت وہ فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کا کیونکہ حکم ہی نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی نرمی کی جائے یا تخفیف عذاب میں سے کی جائے، لہٰذا وہ پچھتاتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں، اب دیکھیے فرشتوں نے کویسچن کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول واضح نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، تشریف تو لائے تھے لیکن ہم نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ تمہیں تبلیغ نہیں کی گئی تھی، ہم کہیں ہاں کی تو گئی تھی، تو کتنا پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے قبول کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے، اس سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد